یہ تھے علامہ اقتصام الہی ظہیر صاحب جو ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہندو بنیے کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارنا ہوگا اور اس کے اوپر غزوے کی ہیبت کو طاری کرنا ہوگا۔ اب میں بلا تاخیر جناب محترم ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی صدر آزاد کشمیر جناب محترم سردار سلطان صاحب سے گزارش کروں گا وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر ساجد علی صاحب، امیر محترم، امیر جمعیت اہل حدیث، علامہ اقتصام الہی ظہیر صاحب، چیف آرگنائزر، علامہ محسن الہی ظہیر صاحب، سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، دانیال شہاب مدنی صاحب، ناظم آزاد جموں کشمیر، حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب اور ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب اور تمام علماء اور جو جمعیت اہل حدیث کے اعلیٰ عہدیدار یہاں موجود ہیں، میں السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں پروفیسر ساجد علی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جمعیت کی مرکزی قیادت کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت اجتماع کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے اوپر بھی مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ جب میں یہاں آیا ہوں تو انہوں نے مجھے پورے کے پورے جو ان کی کوششیں کاوشیں اس کے بارے میں تعارف کروایا، اور تعارف کروانے کے بعد انہوں نے مجھے ان کے جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے یا جو ڈیجیٹل اسپیس میں جو کام ہو رہا ہے اس سے بھی متعارف کروایا۔ تو میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی جس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ صرف ایک مذہبی تنظیم نہیں ہے، مذہبی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کس طریقے سے سماجی اور رفاہی کام کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں جن کو کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں ان کے اوپر میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ انہوں نے جو ابلاغ کا ایک مؤثر سلسلہ شروع کیا ہے ٹیلی ویژن کی شکل میں یا سوشل میڈیا کی شکل میں، تو اسے دیکھ کر بہت اطمینان ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ شعبہ ہے جس میں ہم کمزور ترین ہیں۔ اگر مسلمان آج کل مار کھا رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی کہ ہمارا پیغام صحیح نہیں پہنچا، اور ان کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ان کی اس پوری کی پوری جو کوشش ہے اس کا نام ہی پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کام کے اعتبار سے یہ نام موضوع ترین ہے۔ دوسرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو کبھی پیشی آ جائے تو اسے دور کرے۔ انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے یہ فقراء اور مساکین کی مدد کرتے ہیں اور کس طریقے سے سماجی مساوات کے لیے کوشاں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ اور مکہ میں انقلاب برپا کیا تھا، وہ ایک سماجی اور معاشی انقلاب بھی تھا، کیونکہ اس وقت وہ قوتیں جو سرمایہ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اس طریقے کے انصاف کی راہ پر رکاوٹ تھی، حضور نے وہ رکاوٹیں دور فرمائی، اور ان کا لایا ہوا انقلاب جو ہے وہ ساری دنیا میں ایک معاشی مساوات کا یا سماجی انصاف کا جو ہے ایک نظام دے گا اور جو رہتی دنیا تک رہے گا۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ میری ساجد علی صاحب سے بات ہوتی رہتی ہے باہر، اور کئی جو ہے اقدامات میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، یا یہ جو جس کمیٹی کو یہ ہیڈ کرتے ہیں سینٹ میں اس کو انہوں نے بہت فعال اور متحرک بنایا ہے۔ کل یہ ایک ویبینار میں یہ کہہ رہے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ امور کشمیر یا امور گلگت سے متعلق ہے، انتظام انتظام سے اس انصرام سے متعلق ہے، لیکن ان کا نہیں، یہ کمیٹی جو ہے مسئلہ کشمیر سے متعلق ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کی جد و جہد کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے ساجد علی صاحب نے دعوت دی تھی، لیکن دانیال شہاب مدنی صاحب جو وہاں کے ناظم اعلیٰ ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے بالخصوص دعوت دی، اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے معلوم ہے
کہ آپ دل رکھتے ہیں، آپ کشمیریوں کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں، جیسے مجھ سے پہلے جو ہے مقررین نے یہ کہا ہے کہ آپ قربانی کے جذبے سے تڑپ رہے ہیں، تو میں اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جب ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو ایک کشمیر تھا جو 5 اگست 2019 سے پہلے کا تھا، ایک کشمیر ہے جو 5 اگست 2019 کے بعد کا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ بہت پرانی ہے، ہم 200 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جب یہاں لاہور سے ایک ڈوگرا حکمران کو وہاں بھیجا گیا، گلاب سنگھ جس کا نام تھا، تو اس وقت آغاز ہوا استحصال کا، استبداد کا، ظلم کا، اور وہ 200 سال سے ہم سہ رہے ہیں۔ درمیان میں کئی صدیے بھی ہیں، مطلب مجھے نہیں پتا کہ یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ 1832 میں آزادی کی خاطر ڈوگرا راج سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمارے مجاہدین نے اپنے سر کٹوا دیے تھے اور ان کی زندہ کھالیں کھینچ دی گئی تھی اور ان کے سر چوراہوں پہ لٹکا دیے گئے تھے عبرت کے لیے۔ یہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1931 میں جب ایک نوجوان عبد القدیر خان نے یہ کہا کہ یہ جو شیر گڑھ محل ہے یہ استحصال کی علامت ہے، اسے منہدم کر دو، تو اس پر جب مقدمہ چلایا، بغاوت کا مقدمہ چلایا مہاراجہ کشمیر نے، اس مقدمے کے دوران نماز جمعہ کا وقت آیا اور ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے آزاد کی کوشش کی، اسے گولیوں سے ڈھونڈ دیا گیا اور وہ آزاد مکمل کرنے کے لیے 22 لوگوں نے وہاں شہادت دی۔ تو جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اور آزادی کا مطلب کیا لا الہ، یا جب ہمارے سید علی گیلانی یہ کہتے ہیں، ہمارے قائد محترم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور جب آپ کے شہداء جام شہادت نوش کرتے ہیں تو ان کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا، اور پتہ ہے جب ان کی جو ہے جنازوں میں شرکت کے لیے لوگ جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، ان مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کو دعا دینے کے لیے، تو پورے مجمع کا رنگ جو ہے وہ ہرا ہو جاتا ہے پاکستان کی پرچم کا رنگ۔ یہ جذبہ وہاں پایا جاتا ہے، تو اس لیے کہ مجھ سے پہلے مقررین تھے، وہ یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب تھے کہ کیا ہم نے بھی اپنا فرض ادا کیا، ہم جو آزاد کشمیر میں آزاد ہیں، پاکستان میں آزاد ہیں، پاکستان ایک مقدر ریاست ہے، سوورن اسٹیٹ ہے، کیا ہم نے وہ کردار ادا کیا کہ 22 کروڑ لوگوں نے وہ کردار ادا کیا ہے؟ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ 9 لاکھ فوجی ایک طرف جدید اسلحہ سے لیس اور دوسری طرف نہتے کشمیر، نہتے مسلمان۔ میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ جموں کشمیر کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن ڈوگرا کا نہیں ہو رہا، سکھ کا نہیں ہو رہا، بدھسٹ کا نہیں ہو رہا، اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ان کا قتل عام نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم اس قسم کے قتال پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ مسلمان ہیں۔ ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے ماننے والے ہیں، وہ حضور کے ماننے والے ہیں اور ان کے مقلد ہیں، یہ ان کا گناہ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ حکم آتا ہے دلی سے کہ ان کو تحقیق کر دو، ان کو ختم کر دو۔ اس وقت ہم یہاں موجود ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 9 لاکھ فوجیوں کا بغیر ہتھیار کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن وہاں انہوں نے دنیا کی ایک بہت بڑی فوج کے ایک بڑے حصے کو، ان کی جو آدھی فوج ہے اس سے بھی زیادہ حصہ وہاں متعین ہے، 13 لاکھ کے قریب ہوگی، 2 لاکھ تو وہاں موجود ہیں، ان کو سویلینس نے روکا ہوا ہے، انہوں نے سویلینس 73 سال سے ان کو شکست دی ہوئی، یہ ہے ان کا جذبہ جہاد۔ اور آج جو گرتے گرتے بھی وہ نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ یہ رشتہ ہے اسلام، یہ رشتہ ہے دو قومی نظریے کی وجہ سے۔ تو وہاں یہ صورتحال ہے کہ جسے انگریزی میں جینوسائیڈ کہتے ہیں، وہ ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، نسلی تطہیر ہو رہی ہے، وہاں جنگی جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور اس پیمانے پہ ہو رہے ہیں جس پیمانے پہ نازی جرمنی میں ہوئی یا بلقان میں ہوئی، اور کیا امت مسلمہ اکٹھی ہوئی، مجتمع
का कोई इस किस्म का रद्द-ए-अमल आया जैसे आना चाहिए था। फिर यही नहीं, 73 साल से हिंदू हुक्मरानों ने कश्मीर को मार कत्ल किया, उनके खिलाफ बेमहाबा ताकत का इस्तेमाल किया और उसके बाद उनके दिल जीतने के लिए उन्होंने उनको माशी मंसूबे की। हमारे गद्दार अपने साथ मिला कि ये जनाब उनकी इस इस्तेमाली हुकूमत को सहारा देंगे और कश्मीरियों को बदनाम जाएंगे, दहशत गर्द सारी दुनिया में कहा कि पाकिस्तान उनको पशतराही कर रहा है। कोई हरबा उनका काम नहीं आया और बिलाखिर उनका कौम बदल दो, आबादी बदल दो और आज ये सूरत हाल है। पिछले 3 महीने में उन्होंने 20 लाख लोगों के वहाँ आबाद कर दिया और उनका ये हदफ है कि आने वाले 2 साल में 50 से 60 लाख लोगों को वहाँ आबाद कर लेंगे। आप लोग अपने कान और आंख खोल के इसका मुशाहिदा कर रहे हैं। दुश्मन ने आपको मुतनब्बे कर दिया है कि हम ऐसा करने वाले हैं, वो करके रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपकी जमीन पर आकर जंग लड़ेंगे, हम आजाद कश्मीर के ऊपर हमला करेंगे और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। और ये किसने कहा है? क्या अखबारी कॉलमों में कहा गया है? नहीं, उनके जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है, उनके वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल ने कहा है, उनके जो तीनों सरबराहान अफवाज हैं उन्होंने कहा है। किसी और धमकी, किसी और तबलीग का आप इंतजार कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ नौजवानों का कत्लेआम जारी है और जो नौजवान कत्लेआम से बचते हैं उनको उठाकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हुकूमत खानों में मुक़य्यद किया हुआ है। उनके अज़हान बदलने की कोशिश की जा रही है और उनको मनशियात की लत डाली जा रही है कि यह आज़ादी का नारा भूल जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो अपने माँ और बाप के नाम लेने से पहले, वो जानने से पहले वो आज़ादी का नारा बुलंद करते हैं। ये जज्बा है वहाँ कश्मीरियों में। और कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है। मत समझिए श्रीनगर दूर है, बारामूला दूर है और आप यहाँ जो है उनकी अखलाकी और सियासी और सिफाती बात कर रहे हैं। ये आपके जिस्म का एक हिस्सा है जो जख्म से चूर, और अगर जिस्म का वो हिस्सा खत्म हो गया तो खाकम मदहन, मुझे नहीं पता कि रियासत पाकिस्तान का क्या है। क्योंकि हिंदुस्तान ने कहा है कि मैंने चौमुखी हमला कर दिया है, चारों अतराफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। दहशतगर्दी का वाक़या पेशावर में, बलूचिस्तान में सबवर्शन की हिमायत, सियासी जमातों में दखल अंदाज होने की कोशिश, पेनिट्रेशन की कोशिश, ज़राए आम के ऊपर असरअंदाज होना, ये जलवार, ये रियासत पाकिस्तान का जलवार है। उसकी मैं आपको एक और वजह ये बताता हूँ कि आपको उनके हिंदुस्तान इतना असला इकट्ठा करता है, रूस से खरीदता है, फ्रांस से खरीदता है, सारी जगह से असला खरीदता है, लेकिन उन तमाम लोगों को उस असला का रुख उसने पाकिस्तान की तरफ मोड़ा हुआ। पिछले दिनों से चीन की तरफ मोड़ा था, चीन ने उसे दंदा चिकन जवाब दिया, लेकिन अगर वो डरता है तो आपसे डरता है। तारीख भी उसकी गवाह है। तारीख की तरफ देखें कि आप कौन लोग हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर जो फरगाना से उठा था, दिल्ली के बाहर मोर्चा बंद हुआ और उसने मोरिया रियासत की बुनियाद डाली, और अब आप सारे के सारे हिंदू से डरने लगे। उनकी जीडीपी गिनते हैं कि जीडीपी उनकी बहुत बढ़ गई है, उनकी और उनकी जो है मिलिट्री मसल बहुत बढ़ गया, आप उनसे डरने लगे हैं। जो जब अंग्रेज आए थे, जब उन्होंने ये नौआबादियाती निज़ाम कायम किया था, तो उस वक्त हिंदुस्तान की जो सारी आलमी आमदनी होती थी उसमें 25% का हिस्सा था। जब वो निकले 4% था। तो और औरंगजेब आलम में जो था उसने ये पूरी हिंदुस्तान की रियासत जो है एक तशरीह में सजाकर जो है अंग्रेजों के हवाले की थी। मेरा मतलब है उसके बाद तो नहीं, इतनी बड़ी रियासत पहले मौजूद नहीं। ये कहते हैं कि अब हम अखंड भारत का नहीं। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जागे सारे के सारे। बातों से यहाँ जब मैं दाखिल हुआ तो कह रहा था कि तकारीर से ये मसला हल नहीं होगा। मैं आपको ये बताऊँ कि आप औरतें बेहुरमत की जा रही है। 10,000 का रेप किया गया है।
ان کے ساتھ جن سے زیادتی کی گئی ہے، آلائے ہر بہرے کہ ان کی عورتوں کو ان کی چٹیاں کاٹ دی جاتی تھی تاکہ گھروں سے مرد ان کے پہلو کے لیے گھروں میں بیٹھے، اور کوئی بچی محفوظ نہیں ہے۔ جب یہ فحشی درندے ہندوستانی فوجی وہاں گھروں میں محاصرے اور تلاشی کے لیے جاتے ہیں تو باپ جو ہے پچھلے دروازے سے اپنی بچی کو نکالتا ہے، ماں ہراساں اور مرزاں ہوتی ہے، اور اگر اس ماں اور بہن کے دفاع کے لیے 10 سال کا ہے 13-14 سال کا بچہ جو ہے ہاتھ اٹھاتا ہے ایک مسلح فوجی کے خلاف، جو دہشت گرد ہے، 2 سال اسے جو ہے اس کسی قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے، آگ لگی ہوئی ہے پورے کشمیر۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ کہا گیا کہ بین الاقوامی ذمہ داری ہے اور ہم سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی نظام غیر مؤثر ہے، وہ طاقتور کا ساتھ دیتا ہے، وہ کمزور کا ساتھ نہیں دے رہا، وہ اپنے حلیفوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس وقت جو بڑی بڑی قوتیں ہیں اہل مغرب کی، وہ خاموش ہیں، اور ہندوستان کی جو یہ سارے کے سارے خطیاب ہے یا جس قسم کے جرائم کرتا ہے، انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کا نوٹس لینا تو درکنار، وہ دوبارہ بیانات جاری نہیں کرتے، ایسے مبہم سے بیانات جاری کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ آنکھیں کھولیں، یعنی 2 ارب لوگ آپ حضور کی امت جو ہے امت مسلمہ 2 ارب، اور اس بے طاقتی کا مظاہرہ کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کاٹا جا رہا، اور انہوں نے جو بین الاقوامی نظام کی بات کر رہے تو انہوں نے سب لوگوں کو اس طریقے سے کچھ آمادہ کیا ہے کہ مسلمان کا گلا کاٹے، کہ یہ ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر دیں، تو وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا۔ میں اقوام متحدہ میں رہا ہوں، برسوں رہا ہوں، سیکیورٹی کاؤنسل میں نمائندگی کی ہے، میں جنیوا میں رہا ہوں، جہاں جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے بارے میں بحث تحدیث ہوتی ہے، ان کا نفاذ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ شہادت دیتا ہوں کہ جب تک آپ لوگ اٹھیں گے نہیں تو یہ اولی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اٹھیں گے، ساری دنیا آپ کے ساتھ اٹھے گی، اور اکا دکا اجتماع سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ جو یہ ایک عوامی تحریک جو ہے اس کا ایک سیلاب نہیں آئے گا، جسے آپ اس سیلاب کو کوئی بھی نہ دے سکتے، اس وقت تک جو ہے دنیا جو ہے وہ دباؤ محسوس نہیں کرے گی اور کشمیر کو کچل کے رکھ دیا جائے گا۔ میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں وہ مجبور ہیں، محکوم ہیں، محسوب ہیں، پابند زنجیر ہیں، تو ہم لوگ ہر حالت میں تمام اور ریاست پاکستان کے شکر گزار اور تمام سیاسی جماعتوں کے شکر گزار ہیں کہ ان کے اوپر کیا قیادت نہیں ٹوٹی، ریاست پاکستان کے اوپر مشرقی پاکستان الگ ہو گیا ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے نیوکلیئر توانائی حاصل کرنی پڑی، نیوکلیئر طاقت حاصل کرنی پڑی، اور ابھی بھی ہندوستان براہ راست برسوں سے کہہ رہا تھا یا امریکہ سے کہہ رہا تھا کہ کشمیر کے موقف سے دستبردار ہو جاؤ، ہم جو ہے دودھ و شہد کی نہریں جو ہے بہا دیں گے، لیکن پاکستان نہیں۔ اگر پاکستان کی کچھ حکمرانوں نے تجربے کرنے کی کوشش بھی کی تو عوام نے اس کی اجازت نہیں دی، یاد رکھیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی اور گوادر سے لے کر قراقرم تمام لوگوں کا ایک ہی نقطہ نظر ہے، اور اس میں عوامی طاقتوں کا ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی ممالک جو ہے جہاں تک اسلامی تعاون تنظیم کا تعلق ہے، انہوں نے بہت مضبوط قراردادیں پاس کی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، لیکن جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے بڑے مضبوط روابط ہیں، معاشی اور اسٹریٹجک روابط ہیں ہندوستان کے ساتھ، تو ان کے بھی لفظ سے یہ حقیقت نوشتہ دیوار ہے، تو ہم ان کی مجبوریاں سمجھتے ہیں۔ ہم نے تو وہ کہا کہ اگر آپ کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں تو چھوڑیے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، انسان تو ہے، ہندوستان سے کہیے کہ خدا آپ کو قتل مت کرے اس طریقے سے، اگر ان کا کوئی اثر و رسوخ ہے، اثر و رسوخ ہے دلی میں، تو کم از کم وہ بھی ان کو کہیں کہ بھئی یہ دہشت گردی اور بربریت کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ چونکہ وہ مسلمان ہیں ان کو بلیا پیٹ کر،
آخری کلمات ادا کر رہا ہوں. کل بھی جو ہے سینیٹر ساجد پیش کی تھی. تو میں آپ سب لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ تحریک کشمیر کو بین الاقوامی عوامی تحریک ہے، اور اس کے سلسلے میں جو آپ کا پیغام ٹیلی ویژن ہے وہ بہت ہی مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے. کہ جو بات ہم یہاں کہہ رہے ہیں وہ پیرس اور لندن اور نیو یارک اور وینا اور ملیشیا کوالالمپور اور اس کے علاوہ جو جکارتا اور دنیا بھر کے کیپٹلز میں وہ آواز کی پاس کر سنائی دینی چاہیے. عوامی تحریک، تاکہ آپ کا اتنا دباؤ آپ کا جو آپ حق پہ اس کے لیے اپنی آواز اٹھائیں. اگر آپ عوامی تحریک کی تبدیل اسے بنائیں گے، میں نے یہ کہا تھا کہ ویتنام وار کیسے ختم ہوئی؟ جنگ سے نہیں ختم ہوئی، عوامی تحریک سے ختم ہوئی. جو افریقن امریکنز تھے، جو ان کو حقوق ملے، جو حضور نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حاصل کرنے کے لیے انہیں ایک سول رائٹس موومنٹ چلانا پڑی. اسی طریقے سے جب ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ نسل پرستی کی پالیسی کے اوپر کاربن تھا، دنیا اٹھی اور اسے مجبور کیا کہ نسل پرستی کا خاتمہ کیا جائے. اسی طریقے سے کشمیر جو ہے اب ایک انسانیت کا مسئلہ بن گیا ہے. اس کے لیے آپ اٹھیں اور اپنی طاقت کا استعمال کریں. میں نے دیکھا ہے کہ جمعیت اہل حدیث کی بے پناہ طاقت ہے، اور وہ ساجد میر صاحب کی قیادت میں جو ہے نئی بلندیاں چھو سکتی. ایک اور یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتمی قائد ہیں، ان سے کوئی بڑا قائد پیدا نہیں ہو سکتا، ان سے کوئی بڑا قائد نہیں ہو سکتا. اور میری ماں کو جب کوئی آدمی گالی دے گا، میرے باپ کو گالی دے گا، تو میں قتل کے لیے تیار ہوں. میرے قبیلے کو کہے گا، میری قوم کو کہے گا، اور اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے رشتہ داروں، اپنے بچوں، جو ہمارا قوم قبیلہ ہے اسے بلند تر رکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کوئی شخص جو ہے گستاخی سے پیش اور وہ ایک مملکت کا سربراہ ہو. لیکن مجھے ایک بات کی خوشی بھی ہے کہ جب ایمینوئل میکرون نے یہ حضرت سرائی کی ہے اور یہ گستاخی کی ہے، تو پہلی مرتبہ مسلمان قوم جاری ہے اور انہوں نے کہا ہم تمہارے اوپر معاشی پابندیاں لگائیں گے. میں ابھی گیا ہوا تھا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے جتنے جو 100 سے زیادہ کالجز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، ان میں سے کوئی چیز فارسی سے استعمال نہیں. اور یہ جذبہ جو ہے یہ پورے میں نے دیکھا کہ ٹوکیو کے مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے، امریکہ کے مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے، یہ عالمی احتجاج ہے. اور لوگ نے کہا کہ ہم فرانس کی چیزیں نہیں خریدیں گے. معاشی پابندیاں بہت ضروری ہے. یعنی مسلمانوں کے اگر 2 بلین جو ہے صارفین 2 ارب صارف ہیں، تو آپ سوچئے کہ مغربی معیشت کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں جہاں جو ہے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے کشمیر کے سلسلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ فضا پیدا کیجیے کہ ہندوستان کے خلاف جو معاشی پابندیاں لگائی جائیں اسے جو ہے ریٹرن استعمال کی جاتی ہے. وہ اس میں 3 اس کی جہتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے بائیکاٹ کریں اس کا، دوسرا ہے ڈائیورسمنٹ کہ وہاں جو ہے سرمایہ کاری نہ کریں، کی ہوئی ہے نکالیں، جو اضافی سرمایہ کاری نہ کریں، تجارت نہ کریں ان سے، اور آخر میں سینکشنز پابندیاں لگائیں، معاشی اور تجارتی پابندیاں. میں نے اہل عرب سے کہا کہ کشمیر کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کریں کہ ہندوستان سے جو آپ یہ پابندی لگا دیں کہ ہندوستان سے جو گوشت آ رہا ہے وہ حلال گوشت ہونا چاہیے. اور میں نے کہا کہ جو بعض پروڈکٹس آ رہے ہیں ان کو کہیں کہ ان پروڈکٹس کے اوپر سرٹیفکیشن ہونی چاہیے کہ یہ حلال ہے. یہ تو میں نے کہا شریعت کے مطابق آپ پابند جب بھی تجارت کر رہے ہیں. وہ جو جب آپ برسلز میں جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ اس کے ساتھ تجارتی معاہدہ تو کریں گے لیکن ہم دیکھیں گے کہ آپ کے حقوق انسانی کی کیا صورت ہے. جی ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے بہتری لانے کی کوشش کریں گے، ہم ان کی مدد سماجت کریں گے اور اسی طریقے سے اسے جو معاشی معاہدے کے اوپر دستخط کروائیں گے. تو جناب آپ کے تو یہاں ہندوستان سے میں نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ ہندوستان سے جب آپ معاشی معاہدے کرتے ہیں تو کشمیر کے بارے میں سوال اٹھائیں نا سوال کشمیر کے بارے میں. پہلی مرتبہ مسلمان جو ہے امت مسلمہ کے طور
پر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہے اس کی تو میں نے کڑی سزا دی جائے، وہی کشمیر کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے۔ میرے 3 آخری نکات ہیں۔ ایک یہ ہے، یہاں جو ہے شاعر کے نام میں بھی بات کی جا رہی تھی، کھل کر بھی بات کی جا رہی تھی، لیکن میں اس سے بھی زیادہ کھل کر بات کرتا ہوں۔ میں نے ایک مذہبی اجتماعات میں کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو جہاد تم پہ فرض ہے، اگر مسلمان نہیں ہو تو تم اس فرض سے مبرا۔ یہ میں نے واضح طور پر بتا دیا ہے، اس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے علماء بھی میں نے آج کل جھیلتے ہوئے دیکھتے اور وضاحتیں دیتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جناب جہاد کا اور مغرب کی یہ تشریح کی جہاد کا مطلب دہشت گردی ہے، یہ انہوں نے کئی لاشعوری طور پر قبول کر لیا ہے۔ واضح الفاظ میں کہیں وبا میں دوہل کریں کہ جہاد فرض ہے اور یہ فرض ہم ادا کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر یہ جو مسائل نازل ہیں اس کی وجہ سے کہ آپ صحیح مسلمان نہیں بنتے، ہم صحیح مسلمان نہیں بنتے۔ اگر ہم صحیح مسلمان بن جائیں، اس وقت حسنہ کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ایسا انقلاب دنیا میں آ جائے گا، ایسا انسانی انقلاب آئے گا، ایسا تمام براعظموں میں انقلاب آ جائے گا۔ آج حضور کی برکت کی وجہ سے سارے کے سارے براعظموں میں مسلمان موجود ہیں اور وہ ایک زنجیر میں، ایک زنجیر کی شکل میں موجود ہے۔ تو مسلمان بنے، اس کے اوپر فخر کریں اور دنیا کی قیادت کریں۔ دنیا آپ کو قیادت دینے کے لیے تیار ہے۔ حضور اکرم کے جو احادیث ہیں یا قرآن کی تعلیمات ہیں وہ خزینہ ہے، بے بہا خزینہ ہے۔ اس خزینے کے اوپر بیٹھے ہوئے دنیا انتظار کر رہی ہے کہ آپ کے سر کے اوپر دستار فضیلت اور دستار قیادت باندھی جائے، لیکن آپ کو وہ قیادت کا رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخری چیز جو ہے وہ ہے ہندوتوا سے متعلق، وہ یہ ہے کہ ہندوتوا یہ ہے کہ مسلمان کو ختم کر دو بر صغیر سے، صرف ہندوستان سے نہیں، یا ان کو دوبارہ سے ہندو بنا دو یا ان کو دیش نکالا دے دو، اور پاکستان کو تو ہر صورت میں نیست و نابود کرو۔ اور انہوں نے یہاں بھی اس حد تک گستاخی کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے مکہ اور مدینہ میں یا یہ جو عربین پیننسولا تھا، اس میں جو تہذیب تھی وہ ویدک تہذیب تھی، ہم نے تو جا کے وہاں انتخاب دینا ہے کہ ہمارے بت کیوں ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک مذہبی اور تہذیبی جنگ کا آغاز کر دیا ہے، آپ کو للکارا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو نیست و نابود کریں گے، آپ کو شکست دیں گے۔ اس صرف فسطائیت نہیں ہے، فسطائیت ایک نسلی نیشنلزم تھا جو جرمنی میں شروع ہوا یا اٹلی میں شروع ہوا، یا آج کل جو ہے میکرون اس کی رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک فلسفہ ہے، اس کا نشانہ ہے آپ اور آپ کے بھائی جو ہندوستان میں موجود ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے آج آ کے اس اجتماع میں بہت خوشی ہوئی ہے، میرا حوصلہ بڑھا ہے، اور آپ کے جو بھی پروگرام ہیں اس کا ہم ساتھ دیں گے اور آپ کے دست و بازو بنیں گے، آپ کی عادت فرمائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جذبے سے یہاں تقریر کی گئی، اس کو عملی جامہ پہنایا گیا تو کشمیر ضرور آزاد ہوگا۔ اور جیسے علامہ اقتصاد نے یہ کہا کہ ہم سری نگر میں، اور میں بلکہ آگے بڑھتا ہوں، لال قلعے میں ہم پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔